ناظرین السلام علیکم. 5 موضوعات پر آپ سے اس ویلاگ میں بات ہوگی. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج انصار بھائی صاحب کا ایک کالم چھپا اور وی نیوز پر چھپا، جو کہ میرے لیے ایز چیف ایڈیٹر بڑی عزت کی بات ہے. انصار عباسی صاحب نے جہاز والے مسئلے کو ذرا چھیڑا ہے اور اس مسئلے پہ بات کرنے کی اجازت کم دی جا رہی ہے، اس پر بات کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گلفراز کی شہادت ہوئی، سپاہی کرامت شاہ کی شہادت ہوئی، ان کے جنازے ہوئے اور سہیل آفریدی صاحب اور کے پی کے کی حکومت وہاں پر موجود نہیں تھی. تو یہ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ افغانستان سے کیا محبت جتانا چاہ رہے ہیں؟ اچھا، ایک بی ایل اے کے بھائی جو ہے مسنگ پرسن، وہ پتہ چلا دہشت گردوں میں شامل ہیں، ان کے حوالے سے آپ کو بات کریں گے. اور افغانستان میں جو پاکستان نے کارروائی کی ہے نا، اس کے اوپر ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے. وہ پروپیگنڈا کیا ہے، پاکستان کا سٹانس کیا ہے؟ اور ایک بڑی دلچسپ بات، پاکستان انڈیا اور ساؤتھ افریقہ کا جو میچ ہوا ہے نا، اس کے اندر انڈیا کو بڑی شکست ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو ان کے پہلے اشتہار تھے، کیمپین تھی، وہ سارا کچھ بدل گیا. اس پر ہم بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے وہ اس جہاز کی اور اس کالم کی جو انصار بھائی صاحب نے لکھا. آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ ہر ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے. بھئی بہت دنوں سے ذکر ہو رہا ہے، مریم نواز نے پنجاب حکومت کے لیے ایک جہاز خریدا ہے اور اس جہاز کی مالیت 10 ارب روپے ہے. یہ لگژری جہاز ہے، یہ کوئی سواریوں والا جہاز نہیں ہے، اور اس کے اندر 18-19 لوگ بیٹھ سکتے ہیں، صوفے لگے ہوئے ہیں، اور بہت ہی پرتعیش قسم کا جہاز ہوتا ہے. تو وہ جہاز انہوں نے خرید لیا. اب اس کے بعد دیکھیں، دنیا کے بنیادی مسائل کمیونیکیشن کے مسائل سے شروع ہوتے ہیں. جہاز خرید لیا. اب چونکہ بعد میں پتہ چلا کہ آپٹکس اچھے نہیں ہیں. انصار بھائی صاحب نے بھی یہی بات لکھی ہے اپنے کالم میں، آپ کو موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا. انہوں نے یہی کہا کہ دیکھیے، ایک تو ملک کے حالات کیا ہیں، یہاں پر غربت کی کیا سچویشن ہے، خط ناداری سے لوگ کتنے نیچے جا رہے ہیں، بجلی کے بل، گیس کے بل لوگوں کے لیے کتنے مشکل بنے ہوئے ہیں، شائع خور و نوش کی قیمتیں کہاں پر جا رہی ہیں، اور اتنا قیمتی جہاز خریدنے کی کیا ضرورت تھی. اس کے اوپر جو مس کمیونیکیٹ کیا گیا، وہ پنجاب حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ ایئر پنجاب کے لیے خریدا گیا ہے، ہم اپنی ایئر لائن شروع کر رہے ہیں، جو کہ انتہائی مضحکہ خیز بات تھی، جو کہ ایک لطیفے کے سوا کچھ بھی نہیں تھی. اگر وہ پھر مفتاح اسماعیل جیسے لوگ تو اتنا بڑا جھوٹ سنتے ہی نہیں ہیں، انہوں نے پھر باتیں کرنا شروع کر دی. انہوں نے کہا بھئی اگر ایئر پنجاب شروع کی ہے، اس کا کوئی لائسنس ہوگا، اس کی کوئی کمپنی رجسٹر ہوئی ہوگی، اس کے لیے ایئرپورٹ پہ کوئی جگہ بنی ہوگی، اس کا کوئی لوگو ہوگا، اس کی کہیں رجسٹریشن ہوگی نا. وہ کوئی نہیں ہے، آپ نے جہاز پہلے خرید لیا اور ایک ہی جہاز خریدا ہے. تو یہ لطیفہ سا بن گیا ہے اور حماقت سی ہو گئی ہے. اور اس پہ نا یہ کمیونیکیشن کا، میں نے رانا ثناء اللہ کا بیان سنا. رانا ثناء اللہ نے بڑی کلیئر بات کی. انہوں نے کہا بھئی پنجاب کا بجٹ 4-5 ہزار ارب روپیہ سوری، اور اس کے اندر سے ہم سب سے زیادہ کمانے والے صوبے ہیں، سب سے زیادہ پاپولیشن ہماری ہے. ہمارے پاس جو پرانا جہاز تھا وہ 25 سال پرانا تھا، اور اس کے اندر مرمت پہ اتنے پیسے خرچ ہونے تھے، تو اس سے بہتر ایک نیا جہاز لے لیا جائے اور اچھا جہاز لے لیا جائے. بالکل سیدھی سی بات تھی. اور اس میں یہ کوئی جہاز ایسا تھوڑی ہے کہ جب مریم نواز کی حکومت ہوگی تو وہ اٹھا کے اپنے پرس میں ڈال کے گھر لے جائیں گی. یہ جہاز حکومت پنجاب کا ہے، اور جب تک حکومت پنجاب رہے گی، بے شک وہ مریم نواز کی ہے، کسی اور کی ہے، وہ جہاز پنجاب کے پاس ہوگا. لیکن یہ بات درست ہے، یہ آپٹکس کے حوالے سے اچھا نہیں ہے. کہ آپ دیکھیے تو صحیح نا کہ ملک میں آپ کیا کر رہے ہیں. ملک میں آپ فری دسترخوان دے رہے ہیں، آپ جو ہے لوگوں کو جو ہے قرضے دے رہے ہیں، سولر لگانے کے لیے لوگ بیچارے موٹر سائیکلیں لیز پر لے رہے ہیں. تو حالات تو لوگوں کے خراب ہیں نا. مہنگائی تو بڑھتی جا رہی ہے، انفلیشن تو بڑھتا جا رہا ہے. تو جب اس طرح کی خبر آتی ہے نا، تو پھر لوگ افینڈ ہوتے ہیں. یہ اسی طرح کی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ نے بہت قیمتی گاڑی خرید لی، کسی سے پیسے لے کے نہیں لی، لیکن اس سوسائٹی میں آپ نے بہت قیمتی گاڑی خرید لی، محل نما گھر بنا لیا، غریب آدمی کو اس سے دکھ ہوتا ہے. اس کو یوں لگتا ہے کہ اس کا حق مارا جا رہا ہے. تو اس بات کو مد نظر ضرور رکھنا چاہیے تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر پنجاب حکومت نے جہاز خریدا ہے، اس کے حوالے سے سیدھی بات کرنی چاہیے. کمیونیکیشن کا بنیادی اصول کیا ہے؟ کمیونیکیشن کا بنیادی اصول ہے کہ آپ سچ بولیں، بر وقت بولیں، جلد بولیں.
پہلے آپ نے یہ بات کر دی تھی کہ وہ جہاز ہے اور وہ ایئر پنجاب کے لیے خریدا گیا، پھر اس کے بعد مختلف قسم کی بیانات آنے شروع کر دیے گئے، پھر اس کے بعد خاموشی ہو گئی۔ تو ایکسیپٹ تو کریں نا، اور اگر آپ نے خرید لیا ہے تو اس کو ایکسیپٹ کریں، یہ جہاز ہے، کوئی غائب تو نہیں ہو جائے گا۔ اور اگر آپ جس طرح چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ تو تانا بنتا جائے گا۔ لوگ تو تلاش میں ہوتے ہیں ایسے موضوعات کے۔ تو میرے خیال میں کمیونیکیشن وائز بھی یہ کوئی بہت اچھے طریقے سے معاملے کو ہینڈل نہیں کیا۔ یہ معاملہ اس سے بہتر طریقے سے ہینڈل ہو سکتا تھا، اس پہ بہتر طریقے سے بات ہو سکتی تھی۔ آپٹکس کے لیے دیکھیں، سیاست ساری پرسیپشن کی بات ہے کہ آپ لوگوں کو کیا بتاتے ہیں کہ آپ کیا ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں آپ کے بارے میں خاکہ کیا بن رہا ہے، لوگوں کے بارے میں، لوگوں کے ذہنوں میں یہ کیا ہے کہ آپ کس طرح کے حکمران ہیں۔ اگر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بننا شروع ہو گیا کہ آپ لوگوں کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ لوگوں کی مفلسی پہ کا تماشا بناتے ہیں، تو پھر تو لوگ افینڈ ہوں گے۔ تو اس بات کا پنجاب حکومت کو اور مریم نواز کو خیال رکھنا چاہیے تھا کہ لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ اب کچھ مزید خبروں کی طرف آتے ہیں۔ لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گلفراز شہید ہوئے، بنوں میں اٹیک ہوا، اور پھر ان کے ساتھ سپاہی کرامت شاہ تھے، ان کا بھی ان شہادت ہوئی۔ اٹیک جو ہے وہ ہوا افغانستان سے۔ اتحاد المجاہدین ایک گروپ ہے اور اس کے اندر ایک ذیلی گروپ ہے گل بہادر کو، ان کی جانب سے یہ اٹیک ہوا، اس کی جانب سے ذمہ داری بھی قبول کر لی گئی۔ اور یہ 3 واقعات بڑے خوفناک ہوئے ہیں، بنوں میں واقعہ ہوا، باجوڑ میں واقعہ ہوا، اسلام آباد میں واقعہ ہوا، اور ان تینوں واقعات میں بہت انسانی جانوں کا نقصان ہوا۔ المیہ یہ ہے کہ KPK کی حکومت کی طرفداری پاکستان سے زیادہ افغانستان کی طرف ہے۔ جب بھی کوئی اس طرح کے لوگ ہمارے آفیسر یا جوان شہید ہوتے ہیں تو جنازوں پر KPK کی حکومت کے اہلکار نظر آتے ہیں۔ سہیل آفریدی آپ کو سارے پاکستان میں نظر آ رہے ہیں، کبھی لاہور جا رہے ہیں، کبھی کراچی جا رہے ہیں، کبھی اسلام آباد جا رہے ہیں، کبھی اڈیالہ کے باہر رات گزار رہے ہیں، لیکن جس صوبے میں ان کا کام ہے، جس صوبے میں انہیں ہونا چاہیے، وہاں پر وہ نظر نہیں آ رہے۔ تو یہ میرے خیال میں سہیل آفریدی کے لیے بھی نہیں اچھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ سے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کے اس سپاہی سے اختلاف نہیں ہونے چاہیے جو وطن کی خاطر شہید ہو گیا، جس نے اپنے لہو کی قربانی دی۔ تو ان باتوں کو ذرا خیال رکھنا چاہیے۔ BLA کی جانب سے آپ نے وہ دیکھ ہی لیا، خبر چل رہی ہے، وہ ایک بندہ جس سلیم بلوچ اس کا نام ہے، اس کو مسنگ پرسن کا نام کہتے رہے، مسنگ پرسن کا نام کہتے رہے، الٹیمیٹلی وہ BLA کی صفوں میں دہشت گرد کے طور پہ نکلا۔ تو یہ مسنگ پرسن بڑا سینسٹیو ایشو بن گیا ہے۔ اس کے اندر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو ایموشنلی انسانی حقوق کے نام پر بلیک میل کیا جاتا ہے، لیکن یہ بات اتنی سادہ نہیں ہوتی۔ پاکستان نے افغانستان میں کارروائی کی، بڑی کارروائی کی، اور 7 جگہ پر حملہ کیا، اور یہ اس وجہ سے کیا کہ ہم افغان حکومت کو بہت پہلے بتا چکے تھے کہ یہ آپ کی جانب سے دہشت گردی ہوتی ہے۔ اور جب یہ واقعات ہوئے بنوں کے، باجوڑ کے اور اسلام آباد کے، تب ہم نے بڑے واضح طور پر انہیں بتایا، انہیں کہا کہ بھائی یہ فتنۃ الخارج کے لوگ ہیں، انہیں کنٹرول کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کے علاقوں میں پناہ گزین ہے، ہمیں TTA TTP سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن ہم اس بات پہ بڑے کلیئر ہیں کہ افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے۔ اور وہ سلسلہ نہیں رکا تو ایک برداشت کی حد ہوتی ہے، پھر ہمیں ایگریشن دکھانا پڑا۔ ہم نے افغانستان کے اندر جا کے 7 جگہ حملے کیے جو کہ فوکس پریسائز قسم کے اٹیک تھے۔ کسی قسم کا اس کے اندر سویلین کا جانی مالی نقصان نہیں ہوا، کوئی پولیس والا نہیں مارا گیا، کوئی سرکاری عمارت کو نقصان نہیں پہنچا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ حملہ افغان فوج پر نہیں تھا، افغان حکومت پر نہیں تھا، یہ حملہ بنیادی طور پر فتنۃ الخارج کے ان دہشت گردوں پر تھا جو پاکستان میں آ کر دہشت گردی کرتے ہیں۔ وقت کا میں جلدی ایک بات کرتے ہیں، بڑے مزے کی بات ہے۔ پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوا، انڈیا نے پاکستان کو بہت بری طرح شکست دی، ہمیں بہت زیادہ دکھ ہوا۔ اور کل جو ہے انڈیا اور ساؤتھ افریقہ کا میچ ہوا جس میں ساؤتھ افریقہ نے انڈیا کو بہت بری طرح شکست دی، تو جو بھارتی غرور تھا وہ خاک میں مل گیا۔ دیکھیں، کوئی بھی چیز آپ ضرورت سے زیادہ کریں گے تو اس کا مذاق ہی بنے گا۔ اس کے لیے خاص طور پہ اشتہار بنایا گیا تھا، اس میچ کے لیے انڈیا اور ساؤتھ افریقہ کے لیے سوریا کمار یادو کو بنایا گیا، ایک ساؤتھ افریقن پلیئر کے بارے میں دکھایا گیا کہ کپ کیک کھا رہے ہیں، تو سوریا کمار یادو بڑے غرور سے کہتے ہیں کہ آپ کپ کیک کھا سکتے ہیں لیکن کپ بالآخر ہمارا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں پھر بعد میں آ کر منہ پر آتی ہیں، اور
75 रन से शिकस्त दी, छोटी मोटी शिकस्त नहीं है। अब अगला मैच है वेस्ट इंडीज़ के साथ, और अगर वेस्ट इंडीज़ के साथ मैच हार गए तो फिर इंडिया सुपर 8 से भी बाहर हो जाएगा। और वो जो कहते थे कि एक अकेला अभिषेक ही सारी दुनिया की टीमों के साथ लड़ सकता है, तो वो लड़ शड़ तो कोई नहीं सकता। सूरत हाल उनकी ख़राब हो रही है और मामला उनके ख़राब हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को इस बात के बड़े मज़े आ रहे हैं। और इंडिया को साउथ अफ्रीका के शिकस्त के हवाले से हमने बड़ी मीम्स बनाई, बड़े लतीफ़े बनाए, और उसको हम पूरी तरह इंजॉय कर रहे हैं। फिलवक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।